الرحمن السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ نواز شریف عدم اعتماد کا خواب دیکھ رہے تھے اور نواز شریف کی اپنی جائیدادیں جن پر وہ عیاشی کر رہے ہیں لنڈن میں وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں، اور جو پارلیمنٹ ہے یو کے کی پارلیمنٹ، اس میں ایک بڑی قانون سازی ہونے جا رہی ہے، اور اس حوالے سے جو وہاں پر ممبران ہیں پارلیمنٹ کے، ان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے اور جس طریقے سے وہ تیزی سے منی لانڈرنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کے حوالے سے انہوں نے ایک انیشیٹو لیا ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور نواز شریف کی جو جائیدادیں ہیں جو منی لانڈرنگ کے ذریعے اور پورے شریف خاندان کی، اب وہ خطرے میں پڑ گئی ہیں اور اہم قانون بننے جا رہا ہے، اور اگلے چند دن بڑے اہم ہیں، کیونکہ سوموار کا آج کا کہا گیا ہے اور یہ معاملہ آج کل میں قانون آ جائے گا، اور وہ قانون کیا ہے اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے اعتزاز احسن صاحب نے آج ہی آصف زرداری کو یہ کہا ہے کہ نواز شریف سے بچیں، جتنا بچ سکتے ہیں نواز شریف سے بچیں۔ بڑی دلچسپ انہوں نے گفتگو کی ہے، بلاول زرداری کے وہ ساتھ تھے اور ان کے ساتھ ہو کر یہ گفتگو کی ہے نواز شریف کے خلاف، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ندیم افضل چند نے آج جو دوبارہ جہاں کا خمیر تھا وہ دوبارہ وہیں واپس لوٹ گئے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس، لیکن ان کے اپنے گھر والے ان سے بغاوت کر کے عمران خان کے ساتھ رہنے کا انہوں نے آج اعلان کیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو معاملہ ہے اعتزاز احسن صاحب کا، آج بلاول زرداری لاہور میں تھے، اور لاہور میں ہو کر ناصر باغ میں اگر کوئی سیاسی جماعت جلسہ کرے تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس سیاسی جماعت کے پاس لوگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ ناصر باغ میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنے زیادہ لوگ تھے، اگر آپ کے ساتھ لاکھوں لوگوں کا مجمع لانگ مارچ کی صورت میں آ رہا تھا، تو آپ کرتے آزادی پارک میں، آپ جو گریٹر اقبال پارک ہے اس میں کرتے، پتہ چل جاتا کہ کیا آپ اس کو بھر سکتے ہیں یا نہیں بھر سکتے۔ آپ نے چھوٹا سا ناصر باغ ہے اور وہاں آپ نے اس کا کچھ ایریا کور کر کے وہاں جلسہ کیا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ پوری قوم آپ کے ساتھ ہے اور آپ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں اور صدر آصف زرداری ہے، تو بس پھر تو خیر ہی ہے اگر آپ اتنے چند ہزار لوگوں کے ساتھ وزیر اعظم بننے چلے ہیں۔ 24 کروڑ کا ملک ہے اور چند ہزار بھی پورے نہیں ہیں، آپ ان کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا، اور آپ سے بڑا جلسہ تو عمران خان نے ایک میلسی میں کر دیا ہے، تو آپ کس منہ سے وزیر اعظم بننے کی باتیں کرتے ہیں؟ بہرحال آج آصف زرداری کو اعتزاز احسن صاحب نے جو کہا ہے کہ نواز شریف سے ذرا بچ کر رہیں اور ذرا ہٹ کر رہیں، معاملہ اس طرح سے ہے کہ اعتزاز احسن صاحب سے آج جب اہم ایک پریس بریفنگ چل رہی تھی، اعتزاز احسن صاحب بلاول زرداری کے ساتھ تھے جب ندیم افضل چند نے دوبارہ واپسی کی پاکستان پیپلز پارٹی میں، تو ان سے جب سوال پوچھا گیا اعتزاز احسن صاحب سے نواز شریف کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف آصف زرداری کو احتیاط برتنی چاہیے، اب بھی نواز شریف سے محتاط رہنے کی ضرورت ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں یہ مشورہ دوں گا آصف زرداری کو کہ وہ دور رہیں نواز شریف سے۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ آصف زرداری کو نواز شریف سے محتاط اس وجہ سے رہنا چاہیے کہ نواز شریف نے ہمیشہ دھوکہ دیا ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کیا گھر جا رہے ہیں؟ وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کیا وزیر اعظم عمران خان گھر جا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کا رویہ دیکھ کے اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان گھر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے۔ ملک اور اداروں کے لیے وزیر اعظم ناگزیر ہوتا ہے، اگر عمران خان وزیر اعظم نہیں ہوں گے تو کوئی اور وزیر اعظم ہوگا، اگلی حکومت کسی اور کی نہیں بلکہ عوام کی حکومت ہوگی، اور یہ حقیقت ہے کہ عوام کی حکومت سے مراد یہ ہے کہ جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہوگی اسی کی حکومت ہوگی۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے ملک کی جو سیاسی جماعت ہے وہ کون سی ہے، نون لیگ پنجاب کے اندر بند ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی سندھ کے اندر بند ہو گئی ہے۔ اگر کوئی جماعت ہے جو 2 یا 2 سے زیادہ صوبوں میں اپنی ایک اکثریت رکھتی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے، تو عوام کی جماعت تو پھر پاکستان تحریک انصاف ہوگی، اور عمران خان نہیں ہوں گے تو کوئی اور ہوگا، کم از کم زرداری خاندان اور شریف خاندان سے کوئی نہیں ہوگا، کوئی اور ہوگا جو عوام جس کو اپنا لیڈر چنیں گے یا جن کو اپنا وزیر اعظم منتخب کریں گے وہی ہوگا۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں سارے کے سارے معاملے پر یہ سمجھتا ہوں کہ جو اعتماد ہے نواز شریف اور شریف خاندان پر وہ ہمیں لے ڈوبے گا، اس وجہ سے آصف زرداری کو احتیاط برتنی چاہیے۔ اور یہ بات ان کی کسی حد تک درست بھی ہے
کیونکہ یہ جو ساری چیزیں ہیں وہ بتاتی ہیں کہ یہ آپس میں، اور آصف زرداری کون سے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، وہ اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں اور شریف خاندان اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. اب کیونکہ اعتزاز احسن صاحب کے تو وہ لیڈر ہیں نا، آصف زرداری اور بلاول زرداری، تو وہ تو اپنے حساب سے بات کریں گے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہاں کوئی کسی کا خیر خواہ نہیں ہے. سیاست میں کون کسی کا ہوتا ہے، وہ سارے اپنے اپنے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری طرف ندیم افضل چند نے اعلان کیا ہی تھا کہ میں پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہو رہا ہوں اور میں واپس پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بننے جا رہا ہوں. وہیں پہ جو ندیم افضل کے بھائی ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن اسمبلی ہیں، وسیم چند، انہوں نے بڑے بھائی کے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے پر اپنا جو رد عمل دیا ہے اور ان کی طرف سے جو موقف سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جو ندیم افضل چند ہیں، ان کا جو فیصلہ ہے، ہمیں نہ اعتماد میں لیا، نہ ہم سے انہوں نے کوئی مشاورت کی، نہ وہ ہمارے ساتھ کسی بھی صورت میں کھڑے رہے. انہوں نے کہا کہ جو ہمارے والد صاحب ہیں، ان کو بھی نہیں اعتماد میں لیا گیا ندیم افضل چند کی طرف سے جب وہ پی ٹی اے کو چھوڑنے لگے تھے، اور ان کی طرف سے کہا کہ اس فیصلے میں والد صاحب یا ہم بھائیوں کی تائید حاصل نہیں ہے. افضل چند جو نے بہتر سمجھا، ندیم افضل چند نے جو بہتر سمجھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بہتر چل سکتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے آپ کو ہم سے سیاسی راہیں جدا کر لی ہیں. ہم اس فیصلے میں ان کے بالکل بھی ساتھ نہیں ہے. وسیم چند کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس تحریک انصاف کا مینڈیٹ ہے اور ہم اپنے مینڈیٹ کی پاسداری کریں گے. ہم تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور ہمیں عمران خان پر مکمل اعتماد ہے. یہ وسیم افضل چند کا موقف، جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 2008 سے 2013 تک جو ممبر رہے ہیں، ایم پی اے رہے ہیں، اور اس وقت وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی اے ہیں، ان کی طرف سے، کیونکہ بہت زیادہ اپوزیشن کی طرف سے یہ بات پھیلائی جا رہی تھی کہ ندیم افضل کے جانے کے بعد وسیم افضل بھی پیپلز پارٹی میں چلے جائیں گے اور عمران خان کے پاس ایک اور سیٹ کم ہو جائے گی پنجاب میں. لیکن انہوں نے اپنا ویڈیو پیغام جاری کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ندیم افضل چند نے یہ جو ڈیسیجن لیا ہے، ہم سے مشورہ نہیں کیا، ہمارے ان کو تائید حاصل نہیں ہے، نہ ہماری نہ ہمارے والد کی. اس وجہ سے ہماری ان کے ساتھ جو راہیں ہیں سیاسی، وہ ہم آپس میں ہماری ایک نہیں ہیں اور ہم ان سے راہیں جدا کر رہے ہیں. اور انہوں نے وضاحت کر دی کہ میرا اس پورے کے پورے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میں عمران خان کے ساتھ تھا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. پھر منی لانڈرنگ کو کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہ دینے کا جو اعلان کیا ہے برطانوی حکومت نے، اور برطانوی حکومت کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو چھپنے کی جگہ نہیں دی جا سکتی. برطانوی وزیر اعظم کے اعلان کے بعد نواز شریف اور شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوا ہے. اور جو ایک رپورٹ ہے برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق، برطانوی حکومت نے اکنامک کرائمز بل میں ترامیم کا فیصلہ کر لیا ہے. فیصلہ روسی امیر طبقے پر پابندیوں میں سست روی کے الزامات کی بنیاد پر کیا گیا ہے. ترمیمی بل یورپی یونین اور امریکہ کی طے سزاؤں کے تحت تیار کیا گیا ہے. وزیر اعظم نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کو برطانیہ میں چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. یہ اقدامات برطانیہ کی سرزمین پر منی لانڈرنگ کے لیے کوششیں کرنے والے مجرم اشرافیہ پر دباؤ بڑھانے کے لیے ہیں. سینیٹر کنزرویٹو ٹام ٹوگن ہارٹ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں بہت تشویش ہے کہ پابندیاں عائد کرنے میں تاخیر ان لوگوں کو اس دولت کو کہیں اور چھپانے کا موقع دے سکتی ہے جو انہوں نے گزشتہ 20 سال سے اپنی عوام سے چوری کر کے یہاں چھپائی تھی. مجھے خدشہ یہ ہے کہ جو تاخیر ہو رہی ہے اس کا جو منی لانڈرنگ کا جو کرائم ایکٹ ہے اس میں ترامیم کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ جنہوں نے 20 سال سے اپنی عوام سے، کیونکہ روس کے جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں یا بڑے بڑے وہاں پر عہدوں پہ رہے ہیں، وہ منی لانڈرنگ کر کے وہاں کی عوام کا پیسہ لے کر آئے ہیں. برطانیہ میں، لنڈن میں ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ کرنے والوں کے لیے ایک بڑی پسندیدہ جگہ ہے. تو جب قانون بنے گا تو قانون تو ان کا صرف روس کے لیے نہیں ہوگا، قانون تو پھر ان کا ہر ملک سے آئے ہوئے منی لانڈرنگ کے ہوگا. اور پہلے بھی ان کے پاس ثبوت کافی ہیں اور ان کے پاس ساری چیزیں ہیں. جب کسی ملک کی عدالت کسی کو مجرم ڈکلیئر کر دیتی ہے منی لانڈرنگ کی وجہ سے اور بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کے الزام میں، تو پھر برطانیہ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں رہتی، کیونکہ پہلے برطانیہ میں اس طرح کے قوانین نہیں تھے کہ منی لانڈرنگ کرنے والے جو بیرون ملک سے منی لانڈرنگ کر کے اپنے ملک کو لوٹ کے آئے ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے.
اب کیونکہ وہ قانون آ رہا ہے اور اس پر جو ہے یہ معاملہ جو انہوں نے کہا ہے BBC ریڈیو کو انہوں نے یہ دیا ہے ایک انٹرویو، جو سینیٹر ہیں ٹام ٹوگن، ان کی طرف سے یہ انٹرویو دیا گیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امید کی جا رہی ہے کہ اس بل کو تمام جماعتوں کی حمایت حاصل ہوگی۔ پیر کے دن، سوموار آج کے دن پارلیمنٹ میں پیش کر دیا جائے گا۔ اپنی ترامیم کا خاکہ پیش کرتے ہوئے دفتر خارجہ نے کہا کہ مناسبت کے ٹیسٹ کو ہٹا دیا جائے گا، جو اس طرح کے افراد پر پابندیاں عائد کرتے وقت پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تھا کہ پاسبلٹیز جو ہیں، جو مناسبت کے ٹیسٹ کے نام پر ایسے لوگوں کو چھوٹ مل جاتی تھی، اس کو اس جو بل ہے اس سے ہٹا دیا جائے گا۔ یہ غیر ملکی کمپنیوں کے لیے اپنے حقیقی مالکان کا اعلان کرنے کی آخری مہلت کو بھی 18 ماہ سے 6 ماہ تک کم کر رہا ہے۔ اس اصول کی تعمیل نہ کرنے پر جرمانہ 500 پاؤنڈ یومیہ سے 2500 پاؤنڈ یومیہ کر رہا ہے، اور اس ماہ کے وسط تک یہ بل قانون بن جائے گا، مارچ کے مڈ تک یہ قانون بن جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہیں وزیر اعظم ہیں UK کے، انہوں نے کہا ہے کہ برطانیہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو ایسے ممالک سے لوگ آئے ہیں ان پر دباؤ اپنا قائم رکھے گی، تاکہ جب تک یہ جو لوٹا ہوا پیسہ ہے ان ممالک کو واپس نہ چلا جائے، ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ یہ کہنا تھا وزیر اعظم UK کا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو قانون آ رہا ہے، اور اس سے الٹیمیٹلی شریف خاندان نے ابھی سے میٹنگز شروع کر دی ہیں، اور وہاں جتنے بھی، صرف پاکستان سے نہیں، رشیا سے اور بھارت سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو وہاں سے اپنے ممالک سے منی لانڈرنگ کر کے گئے ہیں۔ اب وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمارا پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہو۔ دیکھتے ہیں کہ کیا شریف خاندان بھی اپنا سارا کچھ بیچ کر کسی اور ملک میں جاتے ہیں۔ اب تو عرب ممالک میں بھی گرے لسٹ کا جو معاملہ ہے، متحدہ عرب امارات کا، کوئی بھی منی لانڈرنگ والوں کو قبول نہیں کرے گا، دنیا اب قبول نہیں کر رہی، اس وجہ سے یہ پیسہ واپس آئے گا، اور یہ پاکستان کا پیسہ ہے، پاکستان کو، ریاست کو ملے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔